علمی نکتے کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ الکہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ واقعے کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگوں نے آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ لہٰذا اس کے رد عمل میں انکا ہو کر ٹرٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچھ یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے، صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے، جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا۔ لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگ پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کا واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شاید پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوسی انہیں قتل کرا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رایابی کو آسان کر دیں۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے جو آپ کو سکرین پر بھی شو ہو رہی ہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئی اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 440 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ گئی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگ کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس جا پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جہاں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و خوف و طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھ یملیحہ کو بازار سے کھانا لانے بھیجے۔ جب یملیحہ بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔
اس کشمکش میں یملیحہ نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دے دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیحہ کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے یملیحہ سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ یملیحہ نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے تو 300 سال پرانے ہیں۔ یملیحہ نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، آج اس کا نام کا کوئی بادشاہ نہیں، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیحہ حیران اور پریشان ہوئے اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان ارجان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں، تو میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیحہ کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچے، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہیں۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے ہیں۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے ایک خبر سنی تو فوراً اپنے امرا اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں متعدد قول پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ کیونکہ ان اصحاب کے نام ایک تختی پر کندہ تھے اس لیے انہیں رقیم کہا جاتا ہے، اور انہی کا یہ قول بھی ہے کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس کے پہاڑوں کے ایک غار میں یہ چھپے تھے۔ البتہ جمہور اور محدثین ان دونوں کا ایک ہی جماعت ہونے پر متفق ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ کہف میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ آثار قدیمہ کی تحقیقات کے جو جدید انکشافات کیے ہیں ان میں سب سے نمایاں ہے اسی شہر رقیم کی دریافت ہے، اور جس قدر تحقیق کی جا رہی ہے اسے قرآن کی حرف بحرف تصدیق ملتی ہے۔ اصحاب کہف کا زمانہ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے قریب پیش آیا۔ خلیج عقبہ سے شمال کی جانب بڑھتے ہوئے پہاڑوں کے دو متوازی سلسلے ملتے ہیں، ان میں سے ایک پہاڑ کی بلندی پر رقیم شہر آباد تھا۔ اس شہر کے عجیب و غریب غار قابل ذکر ہیں جو اس طرح واقع ہیں کہ دن کی دھوپ اور تپش ان تک پہنچتی اور ایک غار کے قریب قدیم عمارتوں کے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا؟ کہا اصحاب کہف پر وقت اثر انداز نہ ہوا اور نہ ہی ان کے جسمانی خد و خال میں کوئی تبدیلی آئی، جبکہ ان کے پاس 300 سال ایک عرصہ گزر گیا۔ یہ افراد زمین پر سوئے ہوئے تھے، ان کے پورے جسم پر کشش ثقل کی مقدار برابر تھی، اور ان کی جگہوں کی کشش ثقل اور ارد گرد کی کشش ثقل سے بہت زیادہ تھی، لیکن یہ مقدار ایک ہی وقت میں کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ سائنسی تحقیق کے مطابق سائنسدان اب یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ زمین کے مختلف حصوں پر کشش ثقل ایک جیسی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مقدار کم زیادہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ ان لوگوں کی جگہوں کا کشش ثقل اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ وقت کی رفتار بہت کم ہو گئی تھی، یہاں تک کہ کئی سو سال گزر گئے۔ اللہ پاک نے سورہ کہف جو نازل فرمائی تھی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے بچا رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس فتنے سے بھی بچا رہے گا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کے قوم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورہ پڑھ لے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا،
جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔